زمانہ کہتا ہے شیعہ قوم روتی ہے، کیا کریں، کیوں نہ روئیں؟ یہ قوم اپنے وقت کے امام کے آنے تک روئے گی، یہ قوم جنت میں بھی جا کر روئے گی۔ یہ قوم رونا چھوڑ دیتی ہے۔ تو ہمیں ایک بات کا جواب دے دے، اللہ کی کائنات میں کوئی اکبر کے جگر کا بدلہ ہے؟ عزادار کی ہے ضرور نکلے گی۔ اللہ کی کائنات میں کوئی اکبر کے جگر کا بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں تو ہمیں بتا کوئی قاسم کے ٹکڑوں کا بدلہ ہے؟ تو ہمیں بتا اللہ کی کائنات میں کوئی عباس کے بازوؤں کا بدلہ ہے؟ ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھ، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک، تو ہمیں دکھا کسی بیٹے کا جنازہ ہو اور باپ کو بیٹے کے جنازے پہ اس طرح چلنا پڑے۔ مرحبا، آفرین۔ کوئی ایسا واقعہ دکھا، تو ہمیں کوئی ایسی جگہ دکھا جہاں کوئی باپ بیٹے کے جنازے پہ جا رہا ہو اور لوگ اس کو تماچے مارنا شروع کر دیں۔ مرحبا، آفرین۔ کوئی ایسا تو ہمیں واقعہ دکھا جہاں پہ کوئی باپ بیٹے کے جنازے پہ بیٹھا ہو اور لوگ اوپر سے تماشے کی بنیاد پر تالیاں مارنا شروع کر دیں۔ مرحبا، آفرین۔ ایسا تجھے کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، میں ختم کرنے لگا ہوں، گھر اٹھا کر لے گیا۔ ایک یہی جملہ، ایک علامہ تھے مولانا ہدایت حسین، شاید کوٹ ادو کے تھے، وہ کوٹلہ حاجی شاہ میں محرم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں علی اکبر نہیں پڑھا تھا۔ جو علی اکبر کی خاطر رو سکتے ہیں وہ ضرور رونا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں حسین کا اکبر نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن محرم کی مجلس تھی، وہ مجلس کی تیاری کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا، یہ چند سیدزادیاں اس کے سامنے آئیں، دیکھ کر کہنے لگی، او حسین کے ذاکر، ہم سیدزادیاں ہیں۔ ذاکر نے ہاتھ باندھ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا اور رو کر کہنے لگا، حکم کیجئے۔ سیدزادیاں دیکھ کر کہنے لگی، ہماری حسرت ہے تو آج ہمیں اکبر سنا۔ بندہ دیکھ کر مولانا صاحب کہنے لگے، اکبر میں سناتا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کرنا، میرا کفن تم تیار رکھنا۔ جب علامہ اس جملے پہ پہنچے ان کی شہادت ہو گئی، اور شاید میرے حصے بھی مکان اسی جملے پر ہو جائے گی۔ علی اکبر کا جنازہ حسین لے کر گھر میں آئے، ساریاں بیبیاں علی اکبر کے جنازے پہ آ کر ماتم کر رہی تھی، یا علی اکبر کے جنازے پہ نہیں آئی۔ سکینہ چلتی ہوئی گئی، اماں عالیہ، جی سکینہ بیٹا، اماں ہمارا اکبر مر گیا ہے۔ رو کر عالیہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، جانتی ہوں جب تیرے بابا اکبر کے جگر سے برچھی نکال رہے تھے میں مصلی پہ نعت علی پڑھ رہی۔ مرحبا، آفرین بھائی۔ جب تیرے بابا اکبر کی برچھی نکال رہے تھے میں مصلی پہ نعت علی پڑھ رہی تھی۔ حسین دے اپنا سکینہ دے کر کہنے لگی، اماں پھر اسی اکبر کا جنازہ گھر میں آ گیا ہے، تو اکبر کے جنازے پہ نہیں آئے گی؟ بی بی رو کر کہنے لگی، سکینہ بیٹا کیا بتاؤں، میں نے 6 مرتبہ حسین کے اکبر کے جنازے پہ آنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی میں اکبر کے جنازے پہ آنے کی کوشش کرتی ہوں، اکبر کے سرہانے کوئی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا سر سفید ہے، جس کی داڑھی سفید ہے، میں اسی کے پردے کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اس کی یہی بات عالیہ کی کہنی تھی، یا سکینہ زمین پہ گر گئی، رو کر کہنے لگی، اماں عالیہ کیسی باتیں کرنے لگ گئی ہے؟ اماں وہ کوئی اور نہیں تیرا غریب حسین ہے، جب سے اس نے اکبر کی برچھی نکالی تھی اس کا سر سفید ہو گیا تھا۔ مرحبا، آفرین۔ آخری جملہ، عزت آل محمد کی قسم ہے، حسین نے اکبر کا جنازہ رکھا، جنازہ رکھنے کے بعد چلا میدان کربلا میں، دیکھ کر کہنے لگا، او عمر ابن سعد کمینہ، مجھے دنیا میں نانے سے کوئی انوکھی محبت تھی، لیکن مجھے نانے کی شکل میں اللہ نے اکبر دیا، آج تو نے میرے اکبر کا جگر پھاڑ دیا۔ مرحبا۔ رو کر حسین کہنے لگا، او لانتی، اگر تو چاہتا ہے تجھے حسین نانے کا قتل معاف کرتا ہے، لیکن حسین سے ایک وعدہ کر، میری شہادت کے بعد میری زینب کی ردا نہ لوٹنا۔ رو کر حسین کہنے لگے، وعدہ کر میرے بعد میری زینب کو قید نہ کرنا۔ رو کر حسین کہنے لگے، وعدہ کر میرے بعد میری عالیہ کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے زندان، کبھی کسی شرابی کا دربار۔